السلام علیکم دوستو، علی اکبر ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ دوستو، آج کے ویڈیو کے اندر جو دو خبریں، بڑی اہم خبریں آپ سے ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، بڑی اہم خبریں۔ پہلی خبر جو ہے وہ یہ ہے کہ فورن فنڈنگ کیس کے حوالے سے معاملات جو ہے بڑے گرم ہوئے ہیں، اور خان صاحب کا بیان بھی آ گیا۔ خان صاحب نے کہا جی عارف نقوی کو تو میں جانتا ہوں، بڑا پرانا جانتا ہوں، اور بڑے جو عارف نقوی نے فنڈ ریزنگ کی ہے میرے لیے اور بڑے پیسے اکٹھے کیے ہیں۔ اچھا، وہ بڑے پیسے اکٹھے کیے ہیں، فنڈ ریزنگ کی ہیں، بڑی اچھی بات ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے یہ پیسے چھپائے کیوں، اور چھپانے کی وجہ سے یہ کیس جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے پاس گیا، اور یہ ہوا کہ ان کو فوراً سے جو ہے وہ فنڈنگ ہوئی ہے، اور چیک کریں کہ کتنی فنڈنگ ہوئی ہے، کتنے پیسے آئے ہیں، کہاں سے آئے ہیں، کس نے دیے ہیں، کس مت میں دیے ہیں۔ تو جب آپ کے پاس پیسے آتے ہیں تو وہ پیسے آپ چھپاتے نہیں ہوتے، آپ بتا دیتے ہیں کہ یار فلاں بندے نے فلاں جگہ سے میرے پاس اتنے پیسے آئے ہیں۔ جب انہوں نے پوچھا، پھر آپ نے بتایا، رسیدیں بھی، اکاؤنٹ بھی ہیں، چونکہ ان کے پاس ساری ڈیٹیل تھی، تو وہ سارے معاملات ہوئے۔ تو اس معاملے پہ گفتگو کریں گے کہ فورن فنڈنگ کیس جو ہے اب اس کا فیصلہ ایک مرتبہ پھر یہ بڑا زور دیا جا رہا ہے پی ڈی ایم کی طرف سے کہ فیصلہ سنایا جائے۔ جتنا زور دیا جا رہا ہے اتنی ہی کوشش کی جا رہی ہے حکومت کی طرف، عمران خان کی طرف سے، پی ٹی آئی کی طرف سے، کہ یہ فیصلہ کسی طریقے سے رک جائے، اور نہ صرف یہ فیصلہ رک جائے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو چیف الیکشن کمشنر ہے سکندر سلطان راجہ جو ہے وہ کسی طریقے سے ان کا جو ہے ان کو عہدے سے ہٹا دیا جائے، اور جو نیا بندہ ہے اس کو دباؤ میں لا کے تو ہم جو ہے وہ فورن فنڈنگ کیس کا فیصلہ جو ہے وہ نہ صرف مؤخر کروا لیں، کیس ہی جو ہے نا وہ ڈسمس کروا دیں۔ خیر، ایک طرف یہ خبر، دوسری طرف پیٹرول پرائز، کل قیمتیں جو ہیں 31 تاریخ ہے، بڑھیں گی، کم ہوں گی، بڑی خوشی کی بات ہے اور بڑی اچھی بات ہے۔ تو وہ بتائیں گے کہ کتنی قیمت پیٹرول کی کم ہو رہی ہے، لیکن تھوڑی سی افسوس کی بات یہ ہے کہ ڈیزل کی قیمت بڑھانی پڑے گی۔ پیٹرول کتنی قیمت کم ہو رہی ہے اور ڈیزل کی کتنی قیمت بڑھ رہی ہے، یہ بھی ولاگ کے اندر بتائیں گے۔ تو سب سے پہلے جناب بات کرتے ہیں فورن فنڈنگ کیس کے حوالے سے۔ تو عمران خان صاحب کا بیان جو ہے وہ فورن فنڈنگ کیس کے حوالے سے کل آیا جی۔ انہوں نے بتایا کہ عارف نقوی جو ہے وہ میرے بہت اچھے دوست ہیں، اور ان کے ساتھ میں نے بڑی فنڈ ریزنگ کی، اور سب سے میجر جو معاملہ آ رہا ہے وہ عارف نقوی کا ہی آ رہا ہے۔ برطانیہ کے اندر اپنے گھر کے اندر جو ہے وہ اس ٹائم موجود ہے، اور نظر بند ہیں گھر کے اندر ہی، یا گھر کو ہی جیل ایک طرح سے قیدی کو قرار دیا گیا، یا اس طرح کے معاملات جو ہیں وہ ان کے ساتھ چل رہے ہیں گھر کے اندر، گھر سے باہر نہیں۔ ایک مخصوص ٹائم کے لیے جو ہے گھر سے باہر نکلتے ہیں، وہ ایک ٹائم دیا ہوا ہے، تو وہ پولیس نے ان پر نظر رکھی ہوئی ہے، اور اگر یہ جتنے ایلیگیشن عارف نقوی صاحب پہ لگ رہے ہیں ثابت ہو جاتے ہیں تو مختلف چینلز پہ مختلف جو تجزیہ کار ہیں ان کی رپورٹ کے مطابق یہ ہے کہ کم از کم اسے عارف نقوی کو 125 سے 250 سال تک کی سزا ہوگی۔ اور عارف نقوی کے رابطے میں جو لوگ آ رہے تھے، ان کیسز کے نکلنے کے بعد بھی، ان کی منی لانڈرنگ کے کیسز نکلنے کے بعد بھی، ان میں عمران خان صاحب بھی سر فہرست ہے، جن کا نام اور نمبر ان کے ساتھ رابطے میں کافی دیر جو رہے بندے، اور جن کا نام اور نمبر ان کے پاس موجود تھا، ان کی ڈائری میں موجود تھا، اور ان کی کال لسٹ میں بھی موجود تھا، جن سے وہ رابطہ کرتے رہتے ہیں، تو وہ عمران خان صاحب کا تھا۔ اچھا، اب ایک طرف یہ، دوسری طرف فواد چودھری صاحب جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں، اور فاروق حبیب صاحب، باقی لوگ بھی، کہ جناب فورن فنڈنگ کا کیس اگر آپ نے سنانا ہے تمام جماعتوں کا سنائیں۔ اب کسی حد تک پی ٹی آئی کو یہ لگ رہا ہے تمام جماعتوں کا فورن فنڈنگ کیس کے بارے میں آئے گا جب، تو کسی نہ کسی ملک سے کسی کو فنڈنگ تو آتی رہی ہے، تو ہم اس پہ رولا ڈالیں گے، دیکھیں جی ان کو بھی تو فلاں ملک سے وہ فنڈ ملتے رہے ہیں، تو ہمارے ملے ہیں، تو کون سی نئی بات ہوگی۔ اب سوال یہ نہیں ہے، اب جو ڈائی ہارڈ فین ہے خان صاحب کے، وہ تو بالکل بھی نہیں مانیں گے، وہ کہیں گے جھوٹ ہے، بوگس ہے، بکواس ہے، ہم نہیں مانتے، اور اس طرح کی چیزیں چل بھی رہی ہیں کہ خان صاحب اب منہ سے بھی مان گئے کہ ہاں فورن فنڈنگ میں ہمارے پاس فورن سے فنڈنگ ہوئی ہے، عارف نقوی کے ذریعے ہوئی ہے، پیسے آتے رہے ہیں، چیریٹی میچ، خیراتی رقم جو ہے وہ بھی منتقل ہوئی ہے پی ٹی آئی کو۔ لیکن پی ٹی آئی کے ڈائی ہارڈ فین کہیں گے نہیں، یہ خان کو بدنام کرنے کی کوشش ہے، یہ کپتان کے خلاف سازش ہے، منہ سے خان صاحب کے ماننے کے باوجود بھی اسے سازش قرار دیا جائے گا۔ تو کچھ ڈائی ہارڈ فین اس طرح کے ہوتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ ایسی کیا نوبت، ایسی کیا ضرورت آن پڑی کہ آپ کو اسرائیل اور بھارت سے بھی فنڈ لینے پڑے؟ مطلب وہ ممالک جن کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ ان کو تو ہم تسلیم ہی نہیں کر سکتے، ان کے ساتھ کوئی تجارت بھی نہیں ہونی چاہیے، ان کے ساتھ کوئی بات چیت بھی نہیں ہونی چاہیے، تب تک بات چیت نہیں ہونی چاہیے تب تک جب تک کشمیر کا معاملہ حل نہیں ہو جاتا، جب تک فلسطین کا معاملہ حل نہیں ہو جاتا، تو ملکی لیول پہ ان سے بات نہیں ہو سکتی جب تک یہ دو ممالک کے معاملات حل نہیں ہو جاتے، دو ریاستوں کے معاملات حل نہیں ہو جاتے، دو علاقوں کے معاملات حل نہیں ہو جاتے۔ لیکن جب فنڈنگ کی بات آتی ہے تو وہ جائز قرار دے دیتے ہیں پی ٹی آئی والے بھی اور خان صاحب بھی، کہ مطلب اسرائیل سے، بھارت سے فنڈ لے سکتے ہیں آپ،
لیکن ان سے بات چیت نہیں کر سکتے، ان سے تجارت نہیں کر سکتے، معاملات جو ہیں وہ ان کے ساتھ آگے نہیں بڑھا سکتے جب تک کشمیر کی بات نہیں ہوتی، فلسطین کی نہیں ہوتی۔ تو یہ دوغلا پالیسی، یہ دو رائے ہیں، ان دو آراء کے اوپر جو ہے وہ پی ٹی آئی کے فالوور کو بھی اور پی ٹی آئی کو بھی سوچنا چاہیے کہ اب مزید نہیں اس پہ جو ہے نا وہ جھوٹ بولا جا سکتا، مزید نہیں بیچا جا سکتا ان چیزوں کو۔ تو خان صاحب کو یہ بتانا چاہیے کہ کیوں بات چیت تو ان سے نہیں کی جا سکتی لیکن یہاں سے پیسے لیے جا سکتے ہیں، جو کیا ہے ایسا معاملہ؟ اگر یہ بات ٹھیک ہے، اگر نہیں تو خان صاحب بتائیں کہ نہیں یار میں نے نہیں لیے، اسرائیل سے نہیں لیے، میں نے بھارت سے پیسے، جھوٹ بول رہے ہیں۔ اور الیکشن کمیشن کو فوراً اس کا فیصلہ بھی دینا چاہیے تاکہ پتہ چلے کون سچ ہے کون جھوٹ ہے۔ تو یہ ایک تضاد ہے خان صاحب کے بیانیے کے اندر اور ایکچوئل جو وہ کر رہے ہیں پریکٹیکل لائف میں کام اس کے اندر۔ اچھا، ایک طرف تو یہ خبر تھی، اور اب آپ نے کمنٹ کے اندر بتانا بھی ہے کہ خان صاحب کے بیانیے میں اور اصل چیزوں میں جو فرق ہے وہ ریالٹی جو ہے اور خان صاحب کا بیانیہ جو ہے، تو اس میں کس قدر تضاد، اور خان صاحب کے فالوور کو اب کتنا دیکھنا اور سوچنا چاہیے اس بارے میں کہ اس طرح کا دورہ معیار، جو دوہری پالیسی جو ہے وہ ملک کے لیے کتنی نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے، اور خان صاحب کو سچ بولنا چاہیے یا ابھی خاموشی اختیار کرنی چاہیے؟ کمنٹ میں لازمی بتائیں۔ دوسری جی، پیٹرول کے حوالے سے عالمی منڈی میں جو ہے وہ قیمتیں بہت کم ہو گئی ہیں، تو کم ہونے کے بعد جو ہے وہ ابھی جو کیلکولیشن جو گورنمنٹ کی طرف سے یہ سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ 11 روپے پیٹرول کی قیمتوں میں کمی کی جا سکتی ہے ابھی بھی، چاہے ڈالر کی قیمت بڑھ بھی گئی ہے۔ اگر ڈالر 200 روپے تک رہتا ہے یا 200 روپے سے نیچے رہتا ہے تو اس ٹائم پیٹرول کی قیمت 160-170 روپے پہ آ چکی ہونی تھی، 170-160 اتنے پہ آپ کو پیٹرول مل رہا ہونا تھا فی لیٹر، لیکن چونکہ ڈالر کی قیمت بڑھ گئی ہے، ڈالر کی قیمت جو ہے وہ 250 روپے پہ جا چکی ہے، تو اس وجہ سے مشکل ہے کہ آپ کو 160-170 پہ ملے۔ ہاں 220-19 روپے پہ پیٹرول آ سکتا ہے، یہ جو ہے وہ کوشش کی جا رہی ہے، 11 روپے یا 10 روپے جو ہے پیٹرول کی قیمت میں کمی کی جائے، لیکن اس کے پیرالل 15 سے 20 روپے جو ڈیزل کی قیمت میں وہ اضافہ ہو سکتا ہے، کیونکہ ڈیزل کی قیمت کے اوپر جو ہے وہ زیادہ کمی جو ہے وہ نہیں کی جا سکتی، کیونکہ آلریڈی 40 روپے کمی تھی، لیکن اب ڈالر کی قیمت میں اضافہ ہوا ہے تو وہ کمی کو مینج کرنے کے لیے اور لیوی کو اور سیلز ٹیکس ہر چیز کو برقرار رکھنے کے لیے اتنا اضافہ جو ہے وہ گورنمنٹ کرنے جا رہی ہے۔ تو خوشی کی بات یہ ہے کہ پیٹرول کی قیمتوں میں 10 سے 11 روپے کل کمی ہو جائے گی، پیٹرول 219-220 روپے فی لیٹر ہو جائے گا، لیکن ڈیزل جو ہے وہ مہنگا ہی رہے گا۔ اور دوسرے نمبر پہ ہم نے ولاگ میں جو بات کی ہے فورن فنڈنگ کیس کی، تو یہ 2 خبریں تھیں۔ آپ نے کمنٹ کے اندر بتانا کہ آپ کو کتنی خوشی ہوئی یہ بات سن کے کہ پیٹرول کی قیمتوں میں کمی ہو رہی ہے، اور فورن فنڈنگ کیس کے اوپر آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ میں لازمی بتائیں۔ ہمیں اجازت دیں، اللہ حافظ۔